بچیوں میں حیا اور حجاب کا التزام اور گھر کا نظام، بچوں میں بھی اس چیز کا نظام کہ بچے تھوڑے بڑے ہوئے، گھر میں کئی کمرے ہیں، کوئی بچہ بغیر آواز دیے بغیر اجازت کے کسی اور کمرے میں نہیں جائے گا. نظام بنائیے. بچیاں ہیں، بچے ہیں، کپڑے پہن رہے ہیں، 10 سال کے بچے ہو رہے ہیں، ایک دوسرے کے سامنے کپڑے بدل رہے، شرم نہیں آتی؟ کیوں نہیں آتی؟ ماں باپ نے شرم سکھائی نہیں. ماں باپ نے شرم نہیں سکھائی. بچپن سے اس کو 3 سال 2-3 سال کا ہوا، ارے کپڑا بغیر کپڑے کے گھوم رہا ہے، بھاگنا چاہیے. وہ فوراً گھر میں بھاگ کے کپڑے پہن کے آنا چاہیے. پیشاب کیا، اب اس کے بعد سے ماں بھی بولتی ہے کہ کتنے بار اس کو پہنانا، جانے تو اس کو ایک دم اوپن ہی سسٹم رہنے دو اس کا. وہ بچہ ننگا پورے گھر میں گھوم رہا ہے، یہ روم میں جاتا، اس کے روم میں جاتا، اس کے روم. بچیاں ہیں چھوٹی دوسری، ان کے سامنے گھوم رہا ہے، دیکھتی نہیں اس کو. وہ لوگ اب رہتے ہیں بچے ہیں، میموری نہیں ہے ان کی، یادداشت نہیں ہے ان کی. تم ان کو یہ سکھا رہے ہو کہ ننگا رہ سکتے ہیں. بعد کی عمر میں ان کے سب کانشیس مائنڈ میں وہ چیزیں جمع نہیں ہوں گی. اپنے آپ کو چھپانا کوئی امپورٹنٹ چیز نہیں ہے، آپ اس کو لیسن دے رہے ہو. لیکن بچپن سے ارے ایسا آپ جب کرو گے اس کو لگا کچھ تو امپورٹنٹ چیز ہے، جا کے فوراً پاجامہ پہن کے آئے گا. وہ چھوٹا بچہ ہے لیکن ایسا پہن کے آئے گا، ننگا گھومے گا نہیں. بچیاں ہیں، یہ مزاج بنائیے گھر کے اندر. حجاب کا میں تھوڑی بڑی ہو گئی، 12-13 سال کے آس پاس آ گئی، اس وقت میں جب اس میں تغیرات ہونے لگتے ہیں، بچے بھی گھر میں ان کی آواز چینج ہونے لگتی ہے. ماں باپ کو برابر سمجھتا ہے اس کا آواز بدل گیا بچے کا، یہ بیٹے کی بجائے باپ کی آواز آ رہی ہے اس میں سے ابھی. تو اس عمر میں خاص طور سے گھر کے اندر سسٹم ہونا، اجازت لینا آپس میں. بچیاں جا رہی ہیں، بچے آ رہے ہیں. گھر بڑے ہوتے، بعض اوقات بڑی فیملیز ہوتی ہیں، بعض اوقات جوائنٹ فیملیز ہوتی ہیں، اس میں تو اور فتنے ہوتے ہیں. چاچا کا بیٹا، پھوپھی کا بیٹا، یہ وہ سب آپس میں 4 بھائی رہ رہے ہیں، ان کے بچے ایک دوسرے کے کمروں میں جانا، اور کوئی حجاب نہیں. یہ سمجھتے میرا بھائی تو ہے. اچھا بھائی تیرا ہو، اس سے نکاح جائز نہیں ہے؟ نکاح جائز ہے اس سے. چچا کا بیٹا ہے، وہ نکاح نہیں ہو سکتا اس سے؟ تو پھر اس سے پردہ بھی تو ہونا چاہیے. پردے کا نظام گھروں کے اندر، حجاب کا نظام، استئذان، اجازت طلبی، اجازت مانگنا. انشاءاللہ مستقل میں اس کے بارے میں، سلام اور استئذان کے بارے میں الگ سے درس لوں گا انشاءاللہ، ان قریب جلدی لوں گا، کہ آپس میں گھروں میں اجازت لینے کا نظام ہو. باہر کا کوئی آدمی آپ لاتے ہو گھر کے اندر، فوراً لانا، ارے کیوں؟ اس کو بہت سارے لوگ بہت ماڈرن ہوتے ہیں، فری مائنڈ کے ایک دم. باہر والا آدمی آپ کے گھر میں عورتیں ہوں گی، ارے آپ نہیں تو لوگ ہیں، آپ نہیں آدمی، اس سے کیا شرمانے کا؟ لے کے آتا اندر، اس کو شرم نہیں آتی اس کو. عورتیں ہیں، عورتوں کو پہلے اندر بھیجو، جاؤ اندر، تم لوگ سیدھا اندر جاؤ، اس کے بعد باہر والا آدمی لا رہا. لیکن پڑھا لکھا ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بے حیائی سب جائز ہے. پردہ، بچی باہر جائے گی پردے کے ساتھ. چھوٹی بچی تھوڑی بڑی ہونے لگی، ماں کو لگتا ہے بڑی ہو رہی ہے، فوراً حجاب کا انتظام کرے اس کا. چاہے دوسرے لوگ بولیں اور اتنی چھوٹی بچوں کو حجاب پہنا ہے، ہاں چلتا ہم کو ایسے ہی. ابھی سے عادت پڑے گی اس کو، تو جب بڑی ہو جائے گی، جس دن بڑی ہوگی اس دن آپ پہنانا اس کو حجاب. آج ہے، آج عادت پڑے گی، کل جب بڑی ہوگی تو حجاب کی ہی عادت پڑ چکی ہوگی اس کو. پردہ، نگاہیں جھکانا، اس کا مزاج، حیا کا مزاج. باتیں کرتی بچیاں، اللہ رحم فرمائے. راستے سے آدمی چل رہا ہے، جوان بچیاں جا رہی ہیں، مسلمان بچیاں، اتنے زور سے باتیں اور ہنسی مذاق راستے میں، بازار میں. کیا ہے یہ؟ یعنی آپ میری آواز سنو، اتنی اچھی آواز میری، پلٹ کے دیکھو مجھ کو. آپ عورت کیسی ہونا چاہیے کہ اس کی آواز دوسروں کو متوجہ کرنے والی نہیں ہونا چاہیے. عورت کی آواز پردہ نہیں ہے، لیکن عورت کی آواز میگنیٹ بھی نہیں بننا چاہیے. جوان بچیاں راستے سے جاتی، اتنا افسوس ہوتا ہے، ان کو روک کے ڈانٹنے کو جی کرتا ہے، لیکن بولیں گے چاچا سیدھا اپنا کام کرو. آپ پرانے زمانے کے بچے یہ بھی بولنا، بلکہ کچھ دوسرا ہی فتنہ ہونے کے امکانات ہوتے ہیں، یہی چھیڑ رہا ہم کو بولیں گے. ایسا بھی ہوتا ہے کبھی، اس لیے سوچ سمجھ کے کرنا، اصلاح کے لیے بھی عقل چاہیے.
جوان بچیاں جاتی ہیں راستے سے بالکل یعنی ایسے کہ جیسے یعنی گھر میں گھوم رہی ہیں، زور زور سے باتیں کرنا اور مذاق کرنا اور ادھر ادھر کی ہنسی کھیل، اور لوگ چلتے پھرتے دیکھ رہے ہیں ان کو راستے سے. ادب سے جانا، ادب سے آنا، خاموشی کے ساتھ میں جانا، بات بھی کرے تو آہستہ بات کرے، یہ مزاج ان میں بچپن سے بنانا. یعنی کہ گھر میں باتیں ہو رہی پوری، باہر کے کمرے میں سب کچھ سننے آ رہی ہے باتیں عورتوں کی، وہ بھی عورتوں کی خصوصی باتیں سب کچھ سننے آ رہی ہے، پڑوس میں آوازیں جا رہی ہیں. گھر کے اندر یہ مزاج بنایا جائے، پردہ، حجاب، حیا کا مزاج بنایا جائے، بچپن سے بنایا جائے، بچپن سے بنایا جائے کہ بچیاں جب تھوڑی بڑی ہونے لگیں مردوں کے مجمع میں ان کو آنے نہ دیا جائے، اندر جاؤ اندر جاؤ، یہاں نہیں آنا. اس کو بچپن سے عادت ہو کہ ہاں یہ مردوں کی مجلس ہے، اس میں نے نہیں جانا چاہیے، ورنہ بڑی ہوگی تو بھی اس کا احساس نہیں رہے گا. اب بتائیے قلم بچپن میں اٹھا لیا جاتا ہے، لیکن 10 سال میں 7 سال سے اس کو نماز سکھانے کا حکم ہے، 10 سال میں نماز نہیں پڑھے تو سزا دینے کا حکم ہے. یہ اس کی تیاری ہو رہی کہ آگے بے نمازی نہیں ہونا چاہیے. جیسے نماز کا مسئلہ مرد کے لیے ہے، ویسے پردے کا مسئلہ عورت کے لیے ہے. بہت سیریس مسئلہ یہ ہے. اور شیطان نے کیا کیا تھا، جب پھل کھایا تو کیا ہوا، لباس اتر گئے. یہ سب سے ڈینجر چیز ہے، وہ چاہتا ایسا ہو کہ ان سے کیا کرے، ان کو بے پردہ کر دے، ان کو بے حیا کر دے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان لکل دین خلقا وان خلق الاسلام الحیاء. ہر دین کا ایک امتیازی اخلاق ہوتا ہے، ہر دین کا ایک مزاج ہوتا ہے، اور اسلام کا مزاج کیا ہے، وَإِنَّ خُلُقَ الْإِسْلَامِ الْحَيَاءُ. اسلام کا اخلاق، امتیازی اخلاق جو دوسرے دینوں سے اس کو الگ کرتا ہے وہ کیا ہے، حیا ہے، شرم ہے. بے حیائی نہیں ہے، بے حیائی نہیں ہے، آزادانہ آزاد روی نہیں ہے، بے پردگی نہیں ہے، حیا کا مزاج اسلام ہے. اس کو امام ابن ماجہ نے روایت کیا اور شیخ الالبانی نے اس کو حسن کہا ہے. اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں جو مسلمانوں کی مائیں ہیں ان سے کہا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء. اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، تم دوسری عورتوں کی طرح نہیں ہو. یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول. اگر تم واقعی اللہ سے ڈرتی ہو، تمہارے دلوں میں تقوی ہے، تو لچک والی بات نہ کرنا. لا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض. کہ ایسا آدمی جس کے دل میں بیماری ہے اس کے دل میں تمنائیں پیدا نہ ہونے لگی ہیں. بات میں کیسا ہونا چاہیے، لچک کے ایک دم ایسی بات میٹھی میٹھی کہ سننے والے کے دل میں وہ پلٹ کے دیکھے، بلکہ اگر اس نے رانگ نمبر لگایا تھا تو پھر ایک بار جان کے فون کرے. عورتیں بعض اوقات فون اٹھاتی ہیں. اب عورت بات کرے جب فون پر، گھر پہ اگر شوہر نہیں ہے اس کا، فلاں صاحب گھر پہ نہیں ہے، آپ فلاں وقت میں فون کیجئے، رکھ دیا. کون بول رہے آپ، اچھا وہ کیا کرتے آپ، کیا ضرورت ہے آپ کو، بالکل نہیں. اور ایک دم لچک کے ساتھ بات کرنا کہ میں بہت ہی سریلی آواز والی ہوں. کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو سریلی آواز کسی کو سنانے کی، آپ کا لحن کسی کو سنانے کی ضرورت نہیں ہے. صاف سٹریٹ آدمی ایک دم عورت ایسی بات کرنا چاہیے کہ سامنے والا بولے بہت کڑک دکھتے بابا، یہ لوگ بہت کڑک دکھتے ہیں، لوگ بہت سخت مزاج دکھتے ہیں. اتنا بھی سخت نہیں کہ سامنے والا بد اخلاق کہنے لگے، لیکن اتنا بھی نرم نہیں کہ سامنے والا پھر فون کرے، ایک بات اور پوچھنی تھی، ایسا نہیں. پھر اس کے دل میں تمنا پیدا ہو کہ یہ اتنی نرم بات کر رہی ہے، عورت شاید مجھ سے متاثر تو نہیں ہو گئی ہے، اس کے دل میں کچھ امید تو نہیں ہے مجھ سے. تو یہ اللہ نے فرمایا فیطمع الذی فی قلبہ مرض، کہ جس کے دل میں خواہشات کی بیماری ہے کہیں وہ تمنائیں امید نہ باندھ لے، عورت سے تمنا نہ کرنے لگے کہ یہاں کچھ موقع مل سکتا ہے. وقرن فی بیوت وقلن قولا معروفا، اور ٹھیک ٹھیک بات کرنا ہے، بہتر بھلی بات کرنا، بد اخلاقی بھی نہیں، حدود میں، شرعی حدود میں صاف سیدھی بات کرنا، ٹھیک ٹھیک بات کرنا ہے. وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی، اور اپنے گھروں میں بیٹھی رہو، اور اپنے گھروں میں بیٹھی رہنا،
اور جاہلیت میں عورتیں جس طرح سے اپنی زینت کا اظہار کرتی پھرتی تھیں، تم اپنی زینت کا اظہار ویسے مت کرنا۔ بغیر پردے کی عورتیں جیسی گھومتی پھرتی تھیں، تمہارے لیے وہ طریقہ نہیں ہے۔ تم گھروں میں بیٹھی رہو، تمہاری جگہ تمہارے گھر ہیں، تمہاری دنیا تمہارا گھر ہے، اس میں تم بہت کچھ کر سکتی ہو۔ اولاد کی تربیت ہے، دین کا سیکھنا ہے، سکھانا ہے، اور آج تو کمپیوٹر اور کیا کچھ نہیں آ گیا، جس کو ایجوکیشن حاصل کرنا ہے وہ کمپیوٹر سے گھر پہ بیٹھ کے بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ بہت ہی پڑھنا ہے اس کو، ٹھیک ہے، آگے بڑھنا ہے اس کو، ٹھیک ہے، جا، لیکن شرافت کے ساتھ، پردے کے ساتھ جا، پردے کے ساتھ جا، اپنی حیا کی، اپنی عزت کی حفاظت کر، اپنے گھر کی عزت کی حفاظت کر، ماں باپ کو ذلیل اور رسوا مت کر۔ تو وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، تو دوسری چیز جو پیدا کرنے کی ہے وہ یہ کہ بچیوں میں حیا، پردہ اور استئذان اور دور رہنے کا معاملہ ہو ایک دوسرے سے، یہ چیز پیدا کی جائے۔ اس سورہ الاحزاب کی آیت تھی جو میں نے ذکر کی۔